کراچی کے علاقے بلدیہ ٹاؤن میں پولیس سے مقابلہ، ایک زخمی سمیت 2 ملزم گرفتار، تیسرا ملزم شراز اور اسد سے اسلحہ، موبائل فون اور بغیر نمبر پلیٹ کی موٹر سائیکل برآمد۔ مفرور ملزم کی شناخت محمد اللہ محسود کے نام سے ہوئی ہے۔ سلامتی کونسل نے ایران پر پابندیاں ختم کرنے کی قرارداد مسترد کر دی، ایران پر اقتصادی پابندیاں برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ پاکستان نے خبردار کیا، سفارتکاری اور دھمکیاں ایک ساتھ نہیں چل سکتی۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے اجلاس سے خطاب میں کہا، ایران پڑوسی اور دوست ملک ہے، خطے کو عدم استحکام میں دھکیلنے والے کسی اقدام کی حمایت نہیں کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ بگرام ایئر بیس کی واپسی کے لیے خوش ہیں، کہتے ہیں افغانستان سے بات کر رہے ہیں، بگرام ایئر بیس کو کسی صورت نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ امریکی فوج کے انخلا کا طریقہ کار شرمناک تھا، چینی صدر سے اچھی گفتگو ہوئی، ٹک ٹاک ٹیکی کی منظوری دی، امریکی سرمایہ کار تیار ہیں، معاہدے پر دستخط، رسمی کارروائی ہوگی۔ ٹک ٹاک کا فین ہوں، ڈیل امریکہ اور نوجوانوں کے لیے اہم ہے، آٹزم سے متعلق بڑی پیش رفت ہونے والی ہے، بدامنی کے شکار نیو آرلینز اور نیو یارک میں فوج بھیجیں گے۔ پاک سعودیہ جیسا معاہدہ دیگر عرب ملک بھی کرنا چاہتے ہیں، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی لندن میں صحافیوں سے گفتگو، کہا پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان معاہدہ ہمیشہ سے ہی موجود ہے، ہر مسلمان حرمین شریفین کے لیے جان قربان کرنے کو تیار ہے، دفاعی معاہدے کے بعد دونوں جانب خوشی ہے، پاکستان پر جب بھی مشکل آئی سعودی عرب ہمارے ساتھ کھڑا رہا، مصر کی پاکستان کو سعودی عرب سے دفاعی معاہدے پر مبارکباد، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو مصری وزیر خارجہ کا فون، علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال، امن و استحکام اور اقتصادی ترقی کی اہمیت پر زور دیا گیا، یو این جنرل اسمبلی اجلاس کے دوران ملاقاتوں پر بھی اتفاق کیا۔ کلیئر کیا گیا ہے کہ پاکستان پہ حملہ سعودی عرب پہ حملہ تصور ہوگا۔ انڈیا کو اب اس کے اوپر کوئی غلط فہمی ہے؟ اسرائیل کو پتا ہے نا کہ ایک قوت کو ٹیک آن نہیں کیا جا سکتا، اسے پتا ہے پاکستان پہ حملے کا جواب کس طرح کا ہو سکتا ہے۔ بھارت پاکستان پر حملہ کرے گا تو اسے پتا ہے کہ یہ سعودی عرب پر حملہ ہوگا، اسرائیل کو بھی معلوم ہے کہ سعودی عرب پر حملہ پاکستان پر حملہ تصور ہوگا، اسرائیل سعودی عرب پر حملہ کرے گا تو پاکستان اس کا بھرپور جواب دے گا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو، کہا پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ پوری دنیا کے سامنے واضح ہے، پاکستان کا میزائل سسٹم بہترین ہے اور ہماری اپنی ایجاد ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں دفاعی معاہدے میں دیگر خلیجی ملکوں کے لیے دروازے کھلے ہیں، پاکستان کی تمام دفاعی صلاحیتیں سعودی عرب کو حاصل ہوں گی، معاہدے میں کوئی خفیہ شرائط نہیں ہیں۔ Each and every incident of terrorism that happens in Pakistan, behind that is Indian support and its abetment. The base of operation is Afghanistan. The whole terrorism that is being done is being executed by the Indians over there. So Indians have a playbook of using terror as a tool of state. پاکستان میں ہر دہشت گردی کے پیچھے بھارت ہے، بھارتی فوج کے حاضر سروس افسر اور افغان باشندے پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہیں، بھارت دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین استعمال کر رہا ہے۔ ترجمان افواج پاکستان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا جرمن جریدے کو انٹرویو، کہا دنیا کو یہ حقیقت تسلیم کرنی چاہیے کہ بھارت دہشت گرد ریاست ہے، افغانستان میں موجود نان اسٹیٹ ایکٹرز پاکستان ہی نہیں بلکہ خطے اور پوری دنیا کے لیے خطرہ ہیں، امریکہ نے مارکہ حق میں اہم کردار ادا کیا، لاپتہ افراد میں شامل کچھ لوگ بی ایل اے کا حصہ ہیں، پنجاب سندھ میں زیادہ لاپتہ افراد کے کیس رپورٹ ہوتے ہیں، پاکستان میں کسی جیش، نجی فوج یا ملیشیا کے لیے کوئی جگہ نہیں، کوئی بھی شخص یا سیاسی لیڈر جہاد کے اعلان کا اختیار نہیں رکھتا۔ سلامتی کونسل نے ایران پر پابندیاں ختم کرنے کی قرارداد مسترد کر دی، ایران پر اقتصادی پابندیاں برقرار رکھنے کا فیصلہ، پاکستان نے خبردار کیا ڈپلومیسی اور دھمکیاں ایک ساتھ نہیں چل سکتیں، پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے اجلاس سے خطاب میں کہا ایران پڑوسی اور دوست ملک ہے، خطے کو عدم استحکام میں دھکیلنے والے کسی اقدام کی حمایت نہیں کریں گے، ڈپلومیسی سے کام لینا ہوگا، ڈائیلاگ سے ہی پرامن تصفیے کی طرف جانا ہوگا،
خطہ پہلے ہی کئی بحرانوں کا شکار ہے، مزید کشیدگی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ایران پر یورپی پابندیاں 28 ستمبر کو دوبارہ نافذ ہونے کا امکان۔ سعودی عربیہ اور پاکستان کا دفاعی معاہدہ ہوا، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک بڑی چیز ہوئی ہے۔ اسرائیل کو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اس کی جارحیت کے سامنے اب سب سے مضبوط ملک کون سا کھڑا ہوا ہے، تو اس لیے ملک کے لیے خطرات بھی بڑھنے ہیں۔ پاک سعودیہ معاہدہ بڑی چیز ہوئی ہے، سابق وفاقی وزیر اسد عمر کا رد عمل، کہا معاہدے کے بعد اسرائیل سے خطرات بھی بڑھ گئے ہیں، سیاسی استحکام کی آج سب سے زیادہ ضرورت ہے، پی ٹی آئی سے بات کیے بغیر سیاسی بحران حل نہیں ہوگا، سب سے مقبول جماعت کو دیوار سے لگانا بند کیا جائے۔ مریم نواز نے بانی پی ٹی آئی کو ماضی کا قصہ قرار دیا، کہا ڈیالہ میں بیٹھے شخص کو نہیں پتا کہ باہر دنیا بدل چکی ہے، ایک وہ وزیر اعظم تھا جس کو جہاز سے اتارا گیا، ایک یہ وزیر اعظم ہے جس کو فضاؤں میں سلامی دی گئی۔ سعودی جنگی طیاروں کی سلامی پاکستان کی عظمت کی علامت ہے، پاکستان کو سعودی عرب کی پاسبانی کا شرف مل گیا، کسی کے نصیب میں حرمین شریفین میں ذلت آئی تو کسی کے نصیب میں حفاظت کی ذمہ داری۔ حرمین شریفین کی حفاظت ہر پاکستانی سعادت سمجھتا ہے، بلاول بھٹو نے پاک سعودی دفاعی معاہدہ خطے کے لیے اہم قرار دیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، بھارت کو مارکہ حق میں ہرانے سے پاکستان کی دفاعی پوزیشن مستحکم ہو گئی۔ وزیر اعظم سے کئی بار کراچی کے 4 منصوبے پر بات کی، وزیر اعظم وعدہ کر کے گئے ہیں، امید ہے کراچی کے لیے شہباز اسپیڈ کا وعدہ پورا کریں گے، پانی کے مسئلے کا کے ایم سی اور سندھ حکومت حل نکال لیں گے۔ نئی ہب کینال کا افتتاح ہو گیا، 2 واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ بھی لگائے جا رہے ہیں۔ چین کے شہروں کی ترقی متاثر کن ہے، چینی عوام کی گرم جوشی مثبت توانائی دیتی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی کاشغر میں گفتگو، سنکیانگ کے نائب گورنر صدر مملکت کے اعزاز میں شائعہ دیا، اورمچی میں 3 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔ صدر آصف علی زرداری کا کہنا تھا، یادداشتیں خوراک کے تحفظ، صنعتی ترقی، برآمدات، آفات سے نمٹنے کی صلاحیت بہتر بنائیں گی، لائیو سٹاک سیکٹر میں بہتری آئے گی، دیہی علاقوں میں روزگار کے مواقع بڑھیں گے، ٹیکسٹائل پارک کا قیام برآمدات اور صنعتی ترقی کو فروغ دے گا۔ گجرات میں طوفانی بارش، شہر پھر ڈوب گیا، 1 گھنٹے کی بارش میں شہر کے متعدد علاقوں میں سیلابی صورتحال، جیل چوک، سرکولر روڈ، قمر سیالوی روڈ پر 2 فٹ سے پانی زیادہ جمع، نالوں کی صفائی کے باوجود بارش کا پانی نہ نکالا جا سکا، 2 موٹر سائیکل سوار پانی سے بھری سڑک پر مین ہول میں گر گئے۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے پنجاب عرفان کاٹھیا نے آج ہی کہا تھا، مونسون سیزن مکمل ختم ہو گیا، دریا نارمل ہو چکے، سیلاب سے 4 لاکھ سے زائد افراد متاثر، 123 اموات ہوئیں۔ پنجاب میں سیلاب تباہی کی داستانیں چھوڑ گیا، عارف والا میں خیموں میں پریشان متاثرین امداد کے منتظر، لیاقت پور میں بھی متاثرین کی مشکلات کم نہ ہوں، ظاہر پیر سے متعدد علاقوں کو ملانے والی سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار، آمد و رفت بھی مشکل ہو گئی، ٹریک کا ایک حصہ سیلاب میں بہہ جانے کے باعث موٹر وے M5 تاحال بند۔ ترجمان موٹر وے پولیس کا کہنا ہے، شہری اوچ شریف انٹرچینج سے دوبارہ موٹر وے M5 پر سفر کر سکتے ہیں، سکھر سے ملتان M5 اوچ شریف انٹرچینج قومی شاہراہ پر سفر کیا جا سکتا ہے۔ بڑے مقابلے کی بڑی تیاری، گرین شرٹس نے سپر 4 میں بھارت سے ٹاکرے کے لیے کمر کس لی، کھلاڑیوں نے کوچز کی نگرانی میں بھرپور پریکٹس کی، فیلڈنگ ڈرنکس میں بھی لہو گرمایا۔ روایتی حریف اتوار کو دبئی میں مد مقابل آئیں گے۔ ایشیا کپ کے سپر 4 میں آج بنگلہ دیش اور سری لنکا کا مقابلہ ہوگا۔